باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف میرے اللہ عز و جل کے لیے ہے اور سب تعریف میرے اور آپ کے تمام کائنات کے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ نعمت و رسول الکریم، جو بھی بیان کے لیے نسبت سے بیٹھے یہاں پہ اس خانقاہ کے اندر بیٹھ کر ہمیں اور تمام لوگ اچھی اچھی نیتاں کریں۔ جب ہی خانقاہ کے اندر داخل ہوئے یا مسجد کے اندر داخل ہوئے تو پہلا قدم سیدھا قدم رکھ کر یہ نیت کرنا، نویت السنت الاعتکاف۔ اس نیت کرنے سے اب اس جگہ پر اگر کوئی بات مرشد سے بات کرنے کے لیے یا حضرت سے بات کرنے کے لیے کوئی کام کے لیے آئے کبھی، اس کے درمیان میں آپ بیان کے نیکی میں شامل ہو جائیں گے اور اس میں بھرپور آپ نیکی میں شامل بھی، درمیان میں کچھ بات کرے کچھ پانی پیے تو اس میں گناہ پر گناہ نہیں۔ یہ نیت کریں، اعتکاف کی نیت کرنے سے یہ بھی نیت کرے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے اس جگہ پر ہم جمع ہو کر بیان ایک سوئی کے ساتھ سنیں گے اور اس بیان میں جو بھی بزرگان دین کے واقعات آئیں گے یا اللہ رسول کے واقعات آئیں گے، حدیث آئیں گے یا قرآن کے لفظ آئیں گے، اس کے اوپر ایک سوئی کے ساتھ سن کر اس دین کو اپنے بھائی کو اور اپنے بہن کو تبلیغ پھیلانے کی، آپ دعوت دینے کی آپ ان کو آپ کے ذمہ دار ہے انشاءاللہ۔ نہ تو یہاں ہمیں کسی کے واسطے نہ کسی کے سامنے ہم سر جھکا رہے، بس ایک وحدانیت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمع ہو۔ اور میں تو نہ عالم ہوں نہ تو مفتی ہوں نہ تو حافظ ہوں، میرے پیر مرشد دامت برکاتہ عالیہ جو سینے پر سینہ جو علم دی، اس علم کو میں آغاز کرتا ہوا تمام بزرگان دین جو استادہ مجھے علم سکھا کر اس علم کو اور جو کتابوں میں پڑھ کر بزرگان دین کی کتابوں پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر اس درمیان میں کوئی میرے بیان کے اندر کچھ لفظ کے اندر نا اتفاقی ہوگی یا اونچا لفظ یا غلط ہو گیا تو فوراً میری اصلاح کرو، میں بھی اس میں سیکھنے والا حقدار ہوں، میں بھی علم سیکھنے والے کے واسطے اس جگہ پر ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبو الی اللہ استغفر اللہ، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سیرت تو سن کر ہیں، سیب کا واقعہ آپ تمام سن کر ہیں اور ان کے تمام تھوڑے بہت سے کرامت بھی آپ سن کر ہیں، پر آج مجھے 3% بھیج کر یہ 11ویں پاک 11ویں شریف والے پیر کیوں کہتے ہیں؟ ابھی صبح میں ایک دن دیے تھے وہ بندے آئیں یا نہیں معلوم، 11ویں والے پیر کیوں کہتے ہیں؟ اب 11ویں شریف کس کے نام سے؟ 11ویں شریف 11ویں شریف کس کے نام سے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ 11ویں والے پیر کا نام سے لقب ہے۔ یہ 11ویں والے پیر کیوں کہتے ہیں اس کا آغاز میں کرتا ہوں، جو کتاب سے جو بزرگان دین کے واقعات سے میں بیان کرتا ہوں۔ غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے اور تمام اولیاء کے سلطان، ہمارے پیر و مرشد، آج ان کو 11ویں والے پیر کے لقب سے ان کو جانے جاتے ہیں۔ اس 11ویں والے پیر کے نام سے اور 11ویں شریف بھی بہت زوردار سے ہر گاؤں میں ہر بستی میں کرتے ہیں نہیں؟ ہر گاؤں میں ہر بستی میں بہت زور سے کرتے ہیں، یہاں سے نہیں، ہندوستان میں نہیں، تمام دنیا میں۔
غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو 11ویں والے پیر کا لقب کیوں آیا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ان کے نام سے 11 چراغ حاصل گاؤ، ان کے 11 نام ہیں، سوچتے 11ویں والے پیر کا نام سے لقب سے آیا. بہت سے آدمی بولتے ہیں اس کا، مگر 11ویں والے پیر یہ لقب کیوں آیا؟ آپ کو اپنا مرشد سمجھے؟ کبھی یہ 11ویں والا پیر کیوں آیا نام لقب معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. وجہ ہم 11 چراغ سلگانے سے سمجھ جاتی 11 نام میرے غوث پاک کے ہیں، اس کے واسطے 11 چراغ. تھوڑے اتنے سمجھتے ہیں 11 پیروں ان کے پاس انہوں بیعت ہیں، اس کے واسطے 11 پیروں کی چراغ سلگا رہی. یہ سب دراصل غلط ہے، یہ سب سراسر غلط ہے. علم جو دل میں آتا ہے اسے علم نہیں کہتے، اس نے خود غرضی بولتے، اپنی کائنات دکھانے کے لیے اسے خود غرضی بولتے. علم اسے نہیں بولتے. علم اسے بولتی جو بزرگان دین سے سیکھ کر دوسروں کو سمجھا. ہمیں بھی وہ سیکھنے کے راستے میں، ہمیں بھی وہ سیکھنے کے راستے میں. غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نہ تو ہمیں جو بزرگان دین کی فاتحہ دلاتی، یا تو وفات ہوا تو یا تو پیدا ہوئے، یا تو وفات ہوئے تو یا تو پیدا ہوئے. یہ 2 تاریخ کو طے کر کر ان کی عیدہ منا ہے نا. اب یہاں 11ویں والے پیر کا نام لقب سے ہے تو میرے غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیدائش کا دن اول رمضان، یکم الرمضان، پہلی رمضان کو پیدا ہوئے، پہلے روزے کو پیدا ہوئے. 11ویں والا 11 تاریخ کو کیوں کر لی؟ کیونکہ تو ڈیٹ 1 ہے کیا ڈیٹ ہے؟ نہیں. تو پہلی رمضان کو پیدا ہوئے، پھر 11 تاریخ کو ہمیں ان کے نام سے فاتحہ دلا رہی. وجہ کیا؟ what purpose شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے میں فاتحہ دلانا؟ چند کتابوں کے اندر میرے غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ان کا وفات کا ڈیٹ آ کر 17 ربیع الاخر کا ڈیٹ ہے. 17 ربیع الاخر کا ڈیٹ ہے، نہ تو پیدائش کا ڈیٹ نہ تو وفات کا ڈیٹ. یہ 2 دن ہے. پھر کیوں کر رہے ہیں 11ویں والے پیر کا نام سے 11 تاریخ کو؟ یہ دلیل کہاں ہے؟ یہ دلیل کہاں ہے جو لوگ 11ویں والے پیر کو 11 تاریخ کو لقب لگا کر 11ویں کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں؟ یا وفات کا دن ہے یا پیدائش کا دن ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے شخصیت تھے، اولیوں کی سلطان بھی. اتنے بڑے شخصیت کی 11ویں کر رہی تو اس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں. سب ہمیں وہ گھر والے کرے، میں بھی کر رہا ہوں. انہیں جھنڈا چڑھے، میں بھی چڑھا، مگر ریزن وداؤٹ ریزن. منزل نہ ہے من کام کرتے ہیں، منزل نہیں ہے کام کرتے ہیں. بس میں بیٹھے کہاں جانا معلوم، انہیں بھی جانی میں بھی بیٹھوں. منزل مقصد رہنا. واٹ از یور ایم؟ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیٹ از امپورٹنٹ. اب یہاں 11ویں والے پیر میرے آقا کا نہ تو وفات کا دن 17 تاریخ ہے. بہت سی کتاباں، اکثر کتابوں میں 17 تاریخ ہے. ربیع الاخر کا 17 تاریخ کو میرے آقا کی وفات کا دن ہے. میرے آقا پیدائش کا دن آ کر رمضان کی پہلی تاریخ کو، رمضان کی پہلی تاریخ کو ہے. تو اب یہ چیز معلوم ہونے کے بعد ہمیں 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ اب 11ویں کرنے کا مقصد میرے آقا جب سے ہوش میں ہے، میرے آقا جب سے ہوش میں ہے. کون؟ میرے غوث اعظم. ان کے اخلاق گئی، انہوں کمانے والے بنے تو ان کی آمدنی کم تھی. ان کی کیا تھی؟ آمدنی کم تھی. میرے آقا غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ربیع الاول کے 11 تاریخ کو فاتحہ دلاتے. یاد رکھو، یہ غور سے یاد رکھو، مہربانی کر کر اسے وفات کا دن یا پیدائش کا دن مت دیو. میرے غوث اعظم کا درجہ بہت بلند ہے. ربیع الاول کو 11 تاریخ کے مغرب کے بعد فاتحہ دلاتے تھے ہر 11 تاریخ کو، ہر برس میں. ان کی آمدنی کم تھی، برس میں ایک بار کرتے تھے.
बरस में एक बार करते थे। फिर आने आने आमदनी, बिजनेस में अच्छा इनकम हुआ, बिजनेस में अच्छा इनकम हुआ। उसके बाद मेरे आका गौसे आजम ने फिर हर महीना 11 तारीख को करना शुरू किया। मेरे पीर गौसे आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हर महीना 11 तारीख को मगरिब के बाद फातिहा दिलाते थे। फातिहा दिलाते थे क्यों? फातिहा दिलाते थे क्यों? मगर मेरे आका रबीउल अव्वल को 11 तारीख के मगरिब के बाद मेरे आका गौसे आजम ने फातिहा दिलाते थे। गौसे आजम ने किसका? मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को पैदा होने का दिन है। मगरिब के चांद को फातिहा दिलाते हैं, सुबह को मेरे आका पैदा होते हैं। अब हमें किसी की बात को मानते नहीं, वो सब मुल्ली दलील नहीं देना। ये 12 तारीख को मेरा आका पैदा हुई, ये दलील देने के लिए सब लोग पूछते हैं। बड़ा बड़ा मुल्ली खड़कर मेंबर पर खड़कर बयान करता है कि वो दलील है क्या, उन्होंने ये डेट को पैदा। कौन से मिल्ली का भी हमें दलील लेने के लिए क्यों? मेरे आका गौसे आजम दस्तगीर हर 11 तारीख के मगरिब के बाद मेरे आका के नाम ईद मिलाद बनाते थे, ईद मिलाद बनाते थे। हम ये दलील काफी है, हमें ये दलील काफी है कि हम ईद मिलाद बनाएंगे। 11 तारीख को हर महीना मेरे आका ने फातिहा दिलाते थे। 12वीं को मेरे आका पैदा होते थे। इस 12वीं के फातिहा ईद मिलाद का शहंशाह बनाकर आज तकरीर में उनका मसलक का ऐलान कर कर गए। 12वीं का ईद मिलाद करने वाला पहला मर्द कलंदर मेरे गौसे पढ़ने मर्द कलंदर। ये दलील देकर चले गए। 11 तारीख के मगरिब के बाद फातिहा, सूरज ग्रुप होगा, दूसरा चांद दिसने वाला बनेगा। चांद दिसने का मकसद यह है कि 12 की पहली तारीख, 12 के दिन सुबह शुरू हो रही है, 12 की सुबह में मेरे आका पैदा होने वाले हैं। ये दलील दे दिया कि मेरे आका आने वाले हैं। ये ईद मिलाद मेरे गौसे आजम दस्तगीर बना के गए। इस तरह से हर महीना 11 तारीख को मेरे आका ने दलील देते गए। 11 तारीख को फातिहा दिलाते गए हर महीना। ये देख दिलाते दिलाते हर जगह भी नाम आ गया, ये 11वीं वाले पीर ही, ये 11वीं वाले पीर ही। यही लक़ब से मेरे गौसे आजम को नाम लगा 11वीं वाले पीर गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये दलील देख गए 12वीं वाले को पैदा होने वाले मेरे नाना ने पैदा होने का दिन है, इसलिए वो शहंशाह बनाकर ईद मिलाद शुरू करे। ये मेरे गौसे आजम का 11वीं वाले का पीर का लक़ब। पीर का 11वीं वाले पीर क्यों कहते हैं ये कभी याद रखो। ना तो 11 चिराग नसीब लगाने से, ना तो 11 गिनामा रहने से, ना तो 11 पीरा अगर बोल लेने से, ये सब सरासर। ना तो वफात का दिन है, ना तो पैदाइश का दिन है। बस आका की ईद मिलाद 11 तारीख के मगरिब के बाद फातिहा दिलाते थे और आका का जुलूस उठाते थे। इन्हों वो काम करने से इनका नाम लगा 11 तारीख को 11वीं वाले। इसलिए हमें 11वीं वाले को मेरा आका ने याद करे। जिसके नाम सिर्फ खाना खिलाया उसका घर तो खाली करता मेरा आका। दो कायनात के शहंशाह ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाम से खाना खिलाने वाले को मैं कभी खाली नहीं करूंगा। इसलिए हर घर में, हर गली में, हर गांव में, हर बस्ती में मेरे आका गौसे आजम की 11वीं शरीफ जोरदार से करते हैं। क्यों? तू मेरे नाम से, तू फाखा में होकर तू मेरे नाम से 11वीं दिला देता। आज तेरे नाम से मैं सारे कायनात के अंदर तेरा नाम शहंशाह। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर। शाने रिसालत या रसूल अल्लाह, शाने रिसालत या रसूल अल्लाह, शाने रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। या गौस अहमद, या गौस अहमद, या गौस अहमद, या पीर हक अली, या पीर हक अली, या पीर हक अली। अब यहाँ और एक बात भी आती है, 11वीं शरीफ की न्यास क्यों लेते? दूसरी बात, और 11वीं शरीफ की न्यास क्यों देते, क्या वास्ते लेते? अब हमें ऐलान करें, फोन में कई बार मैसेज दिया, जो भी इसके अंदर 11वीं शरीफ के अंदर वो गरीब सी गरीब घर में दे, उसका नाम बोलकर 50 रुपए की, 100 रुपए की कितना भी डालकर 11वीं शरीफ में शामिल करो। कई बार ऐलान करें ना। अब ये क्यों करते? गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी
बहुत बड़े इल्म वाले, उनका उतना इल्म आज तक दुनिया में वलियों में अब तक पैदा हुआ, इतने बड़े इल्म की शख्सियत। जब अपना ईमान को पुख्तगी करे ना, पुख्तगी करने के बाद ईमान की तरफ जाकर देखे अपना ईमान सही है क्या नहीं देखने गए, पलटा को देखे और अपने नेकियों की तरफ तदबीर कर कर देखे। दोनों को पलटा कर देखने के बाद इनको एक हदीस मिली कि इन दोनों से भी बेहतरीन इस्लाम की चीज क्या है, वो क्या है? तो मखलूक को खाना खिलाना। वो क्या है? मखलूक को खाना खिलाना, एक इंसान को पेट भरकर खाना खिलाना। तो गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये फरमाते, जब इनके पास दौलत है तो ये अपना न्याज बनाकर लोगों को खाना पकाकर गरीब को या किसी को भी खिलाते। जब खाने के बाद फिर ये दुआ करते, या अल्लाह अगर मुझे कायनात की दौलत देता तो, कायनात की दौलत देता तो मैं किसी को भूखा नहीं रखता, सबको मैं खिलाता। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद खड़कर मस्जिद नबवी के अंदर ये क्वेश्चन करे एक सहाबा ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ईमान ले लेगा कि हमें कलमा पढ़ ले, बैयत हो गए और हमें नेकिया में तब्दील भी हो गए, हम ये समझते सबसे बेहतरीन नेकी वो कौन सी है जिसमें अल्लाह ताला हर वक्त राजी हो जाता है। तो बोलने लगे मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिसने खाना खिलाता है इंसान को, एक बंदे को खाना खिलाता है, भूखे को खाना खिलाता है, ये सबसे बड़ी अफजल नेकी का काम है। अल्लाह ताला बहुत सी ज्यादा पसंद करता है। सब नेकों में सबसे पहले पसंद करने वाली चीज ये क्या है? मखलूक को खाना, बंदे को, भूखे वाले को खाना। दिन पूछे या रसूलुल्लाह, अगर खाना अमीर आकर खा गया, अमीर आकर खा गया तो खिलाने के वक्त में ये नहीं देखना या गरीब खा रहा है या अमीर खा रहा है। ऐ सहाबी, जब तू खाना खिला रहा है किसी के अल्लाह के नाम से, अल्लाह के पास नेकी कमाने के लिए, जब तू खाना खिला रहा है ये नहीं देखना यहाँ पे अमीर आया यहाँ तो गरीब आया, किसके नाम पे उसे खिला दे। जिसने अमीर गरीब है वो भी दुआ देगा, जिसने अमीर होकर आ गया जो गुनहगार है वो भी दुआ देगा, उसके हक में की दुआ भी की जाएगी, इसके हक में की दुआ जो इसके नाम पे लिखा गया उन्हें खाने दे। इसलिए अब नफील सदक़े बांटती, नफील सदक़े फलाने मस्जिद इसमें देना, मदरसे में देना, फलाने मदरसे को देना। पूछे या रसूलल्लाह हमें नफील सदक़े किसे बांटना? तो बोलने लगे नफील सदक़े गरीब कुछ नहीं है, अब जिसने चाहे सब बांट, पर नियत करना है मैं अल्लाह के लिए सदका। उसकी जा अमीर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। नफील याद रखो, फिर तुम्हें इसमें चलिए नफील सदका। इसे बोलने के बाद तो अमीर को भी दे सकती हैं, या वो हाजतवार है उसे भी दे सकती हैं, गरीब को भी दे सकती हैं। जिसने आप मखलूक नहीं मिली तो आप अच्छा चलते उसे घर को भी दे सकती है सब। तो इसमें दोनों की तरफ आपको नेकियां मिल जाए, या गरीब की तरफ से भी नेकियां मिलती, एक अमीर की तरफ उसके नेकियां मिलती। तो बोलने के बाद मेरे आका गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाती, सबसे बड़ी नेकी का रास्ता खोलने वाला चीज क्या है? खाना खिलाना। खाना खिलाना, खाना खिलाना कहीं को क्या वास्ते खाना खिलाना? अब इसमें खाना खिलाने के वास्ते है एक इंसान को एक नुक्ता तो एक निवाला, एक इंसान को एक निवाला खाना खिलाने से अल्लाह ताला कुरान में लिखा है, अल्लाह ताला कुरान में लिखा है एक नुक्ता, एक निवाला खाना एक इंसान को, भूखे इंसान को या अमीर इंसान को है, उसे खाना खिलाने से जो इंसान खाना खिला रहा है अगर उसका गुनहगार है उन्हें उसे जहन्नम से जो पर्दे हैं 7 पर्दे दूर कर देते हैं। जहन्नम के नजदीक जाने वाले को उसे 7 पर्दे दूर करता है, और 7 पर्दों का फासला कितना है मालूम? एक पर्दे से पर्दा, एक पर्दे से दूसरे पर्दे का फासला 1000 साल का है। कितने? 1000 साल का है। एक नुक्ता खाना खिलाने से अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं एक निवाला खाना खिलाने से तुम्हें 7 पर्दे दूर कर दूंगा जहन्नम से। अगर एक इंसान को पेट फुल खाना खिलाने से
آپ کے تقدیر کے اندر، آپ کی نیکیوں کے اندر آپ جہنم سے کتنی دور ہو جائیں گے یہ سمجھ جاؤ۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ جو انسان کھانا کھلاتا ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اسے یہ معمولی چیز نہیں ہے سمجھ جانا کہ میں چپکے کھلا دے لینا بھی، میں چپکے 100 روپے ڈال کے آنا بھی، میں چپکے 500 روپے ڈال کے آنا بھی۔ ہر مشتی ایک بات یاد کر، جہنم کے سامنے تھوڑا انگار کے سامنے کھڑ کر دیکھ، معلوم ہوتا فیصلہ کیا ہے۔ خالی ایک جھلک کو تو دو لحاظ کر سکتا نہیں، چپکے چراغ کی انگلی لگتے ہی جھلک کر جھٹک لے تو میل آتا ہے۔ جہنم کی آگ ایسی رہیں گے، سامنے کھڑتے ہی اس کی بھاگ لگتی ہے، ہیڑا پگھل کر پھر ہیڑا جمتا ہے، ہیڑا پگھل کر پھر ہیڑا جمتا ہے۔ ایسی بھاپ رہتی ہے، خطرناک بھاپ، اس کی ایک ہاتھ کو تمہیں سمجھ سکتے ہیں۔ معلوم ہے وہ ہاتھ کیا ہے؟ جس وقت اپنی روح نکلتی ہے اس ٹائم کی سکرات کیسا لگتا ہے، وہ سکرات آنا۔ اپنی روح جب ہماری دنیا سے ہماری روح نکلتی ہے اس ٹائم جو سکرات ہے، پھر بولتا میں یا اللہ ایسی سکرات میں زندگی میں نہیں دیکھا، وہی سکرات جہنم کے سامنے کھڑنے سے وہ سکرات تمہارے پاس۔ تو کھانا کھلانے میں یہ ادب بول رہا ہے اللہ، ایک نوالا کھلانے سے 7 پردے دور کرتا ہوں جہنم سے۔ ایک پردے سے ایک پردہ فاصلہ 1000 سال ہے۔ کتنے سال؟ 1000 سال ہے۔ جب ایک پردے سے ایک پردہ کھلانے والے کو 1000 سال ہے تو پیٹ فل کھانا کھلانے والے کو اس کی قسمت کیا ہے؟ یہ یاد کرو، لوٹ مار کر کھانے والے، ان کا ہڑپ کر کھانے والے، ان کے مال ان کی دولت ہڑپ کر کھانے والے، ان کو معلوم ہونا، ان کو شرم آنا کہ جہنم کی آگ کیسی ہے۔ یہاں سنو، دوسروں کی چھین کر کھانے والے کو بدبو آ جائے گی، دوسروں کو کھلانے سے جنت ملتا ہے۔ دوسروں کا چھین کر کھانے والے کو بدبو آئے گا۔ جس کو تمہیں اللہ کے نام سے دوسروں کو کھانا کھلاتے جاؤ اسے جنت کا درجات ملتا ہے۔ یہ انسان یہ ایثار ثواب کے لیے فکر نہیں کرتے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ ایسے اللہ والے کے کھانے کو کھانا کھلاتا ہے۔ کہیں جاؤ اولیاء کے گھر کو، ہر خانقاہ کے پاس جاؤ، ہر خانقاہ میں یہ طریقت کے اندر، صوفیزم کے اندر ہر خانقاہ میں کھانے کھلانے کی عادت ہے۔ ہر خانقاہ کے اندر کھانا، غریب نواز کے گھر کو جاؤ وہاں دعوت ہے، وہاں لنگر ہے۔ جاؤ غریب نواز کے بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار کو جاؤ وہاں دعوت ہے۔ جس کے گھر میں 11ویں کرتی وہاں دعوت ہے۔ جس کے گھر میں فلانے حضور کے نام سے کھانا کھلاتے ہیں وہاں دعوت ہے۔ ارے ہر شخص کے اسلام سے ایثار ثواب کرتے ہی صرف پیٹ بھرنے کے لیے غریبوں کو، امیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کھانا کھلانا ہمارا روایت نہیں ہے، یہ کھانا کھلانا ہمارا روایت نہیں ہے۔ میرے غریب نواز کر رہی، ارے وہ غریب نواز تو غریب نواز میرے غوث پاک خود کرتے تھے۔ میرے غوث پاک کا لنگر تو دیکھو جاؤ، کائنات کے اندر میں دیکھا نہیں ایسا لنگر میرے غوث پاک کا جس وقت میں بغداد کو گیا تھا۔ ایسا کھانا، ایسا پلانا، ایسا دینا، ایسا سخاوت کرنا میں خدا کی قسم غوث لنگر میں بھی دیکھا نا ایسا کھلانے والے۔ جاؤ غوث پاک کے بغداد میں دیکھو لنگر کیسا کھلاتے، آدمی کو بلا کو ایک بار میں منہ کو جھلی نہیں پڑتی، جھٹکتے نہیں، تمہیں کیا ہونا وہ کھلاتی۔ خدا کی قسم تمہیں مہینہ ہے تو بھی تمہیں کھانا کی تکلیف نہیں ہوتی، 5 مہینے ہے تو بھی کھانے کی تکلیف نہیں ہوتی، برس کے 12 مہینے تو کھانے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ کھانا جو کھلانے والا ہے اسے کیا دولت دے دی، کیا ہے معلوم نہیں۔ میرے غوث اعظم نے مرغی کا دیکھو، مرغی کا یا پائے کا دیکھو، پائے کا ناشتہ دیکھو، کافی دیکھو، نسکافے تمہیں معمولی ہمیں چائے بنا کر محفل میں پلانے کو سے 10 ٹائم سوچتے ہیں کوسے جا کا پتہ کاشتی نہ بھائی رتی کم ہے اس لے لگاؤ، سوچ میں آدمی اب اللہ کی بھائی رتی کم کا لے لگاؤ۔ جاؤ میرے غوث اعظم کا جہاں پہ بہترین سے بہترین چیز ہے وہی چیز کھلائیں گے تم نا، بہترین سے پوٹلے گوشت ہونا، پوٹلے گوشت بیف کا ہونا، وہ بینر کے ساتھ تمہیں مل جاتا ہے۔ تمہیں خود اٹھا ڈال لینا، تمہارے پیٹ کتنا بھرتا ہوتا بھر لگا لینا۔ اگر کیا تو رہتی سوچ کو مڑی چکا ہے تو خود آدمی آسان میں آ کر پوچھتا ہے کیا واسطے سوچ نہیں کون تو ابھی گھر میں ہی کیا کہیں گا تو انہیں خود اٹھا لے گا گھر میں روم کو پہنچا۔ یہ میرے غوث اعظم کی لنگر ہے جس نے کھلارا یا اللہ اس کے گھر کو دولت اور مالا مال بنانا ہے۔ میرے غوث اعظم کے یہاں تو صابر پیا کا سوچو نا، میرے آقا کی خاندان والے صابر پیا جب 12 سال کھڑ کر پیر نے اعلان کر دیا تو جا کر لنگر میں سب کو کھانا کھلا، تو کھانا کھانے سے 12 سال کیا ہو کر سب کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ معمولی چیز نہیں، ارے ہمیں تو کھانا کھانے کو کھا لے بعد دوسروں کو کھلاتی ہیں۔ میرا صابر پیا تو 12 سال کھانے کھلاتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے۔ یہ ہے ہمیں درجات سیکھنا ہے تو میرے آقا کے خاندان والے سے سیکھتے ہیں۔ میرے صابر پیا میرے آقا کے خاندان کے،
علاؤالدین نے میرے آقا کے خاندان کے ہیں ثابت پیا نے. اس سے ثابت پیا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. محمد کے گھرانے والے ایسے رہتے کھلانے والے تھے. جب محمد کے گھر سے چھنا ملا تو ہمیں کو سے کھیت کے جب کھلانے کے ٹائم میں 4 بار سوچتی ایسا کرے تو کیسا ویسا کرے تو کیسا کرے. یہ بات کبھی نہیں کرتی. اور یہاں ایک بات بھی مجھے کبھی کبھی دل کو ٹھیس پہنچتی. نیاز تب ڈالنے کے لیے ہم بولتے ہیں یہ ڈالو ادھر. بہت سوچتا ہے آدمی ڈالنے نیاز ڈالنے کے 10 ٹائم سوچتا ہے. وہی اپنی بچی کا کاروائی آیا ہے. اچھی سے اچھی کوالٹی, اچھا کیک, گھر میں اچھے چاول سب. جب نیاز 11ویں شریف کے تو موٹا کاشلی 1200 کا ڈالو پرواہ نہیں. اس کی بیٹی کو اس کے بیٹے کو کاشلی والا چاول باسمتی والا چاول چاہیے تو بیٹی کی برتھ ڈے, بیٹے کا برتھ ڈے, گھر کے اندر فلانے ہستی کے بارے میں جب غوث اعظم کا نام آتا ہے, غریب نواز کا نام آتا ہے, حضور کا نام آتا ہے, ماں فاطمہ کا نام آتا ہے, یہاں پنجتن کا نام آتا ہے, تو یہاں نام ہمیں دیکھتے ہیں کوالٹی. اب کون سی کوالٹی ڈالے تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے نا, ہمارے پاس ویسا نہیں. تب نیاز ڈالنے کے ٹائم سوچ ڈالتے. یہ بہت بیزار کی بات ہے. ارے لٹانا جس کے گھر کو غوث اعظم نے فاقہ کی زندگی میں ہر برس کرنے کے ٹائم میں کھلاتے تھے. جب امیر بننے کے بعد خود کھلانے لگے تو ان کو کائنات کے ولی کے شہنشاہ بن گیا. اور ان کا کپڑا, یہ خود کا کپڑا بہت کاسٹلی کپڑا میرے غوث اعظم پہنتے تھے. سو یہ خود پہنے سے دوسرے دن وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے. کیوں؟ میرے آقا کے نام کو لٹاتے تھے, لٹاتے تھے. اب یہاں ڈالنے کے ٹائم میں, نیاز ڈالنے کے ٹائم میں 100 دانیوں, 50 دانیوں, 200 دانیوں کئی کلے دانا سے تو ہے غیرت کی زندگی. جب سارے کائنات کا پرائم منسٹر کے بارے میں تمہیں آج ہمیں فاتحہ دلانا, اس کے بارے میں ہمیں اس سے نیاز لینا, اس سے ثواب لینا, اس سے کاما لینا, سب کچھ کرنا, تو ایسے ہستی کے فاتحہ کرنے کے ٹائم میں ہمیں کوالٹی دیکھتی, کوانٹٹی دیکھتی, کوالٹی نہیں دیکھتی. تو نیاز کرنے کے ٹائم سے ہمیں سوچنا کہ میرا گھر نہیں پکیا پروانی, نیاز اچھی ڈالیں. میرا گھر نہیں چلا, یہ خود کے دن کی مزدوری چلی تو پروانی, نیاز اچھی ڈالیں. میرے سے ایک دستک بھی کھانا ہے, میں جب پیسہ ڈالتا ہوں دستک بھی کھانا ہے. یہ نیت کر کر کھلانے والا خدا کے قسم آج تو دستک بھی کرے گا. میں خدا کے قسم چیلنج کرتا ہوں میرے پیر کے اوپر, اگلے سال تو دستک بھی کرے, 100 بھی کھلانے کی طاقت چاہیے. چیلنج کر کے بولتا ہوں میرے پیر نے, آج تو 10 آدمی کو کھلایا, اگلے سال 100 کو, اگلے سال 100 کو کھلایا, آنے والے دنوں میں تو 500 آدمی کو کھلائے گا, آنے والے دنوں میں 500 کو کھلائے گا, پھر تو 1000 آدمی کھلیں گا. ارے کیفیت میں غوث اعظم سے محبت رکھ, کیفیت میں آقا سے محبت رکھ, محبت جو بزرگان دین سے رکھا, تیرا گھر اجالا ہی اجالا رہے گا, تیرے اندر دل کے اندر گبچ رہے گا. خدا کی قسم تو ادھر 100 روپے ڈالے گا, وہ ڈالنے کے ٹائم میں تیری نیت کو نہیں دیکھتی. میں تو نہیں دیکھ سکتا, بزرگان دین نہیں دیکھ سکتے, مگر غوث اعظم دلوں کے راز کو جاننے والا. خود بول دے میں ہتھیلی کے اوپر ساری دنیا کو ایک کنگ راگی کے دانے کے جیسا دیکھنے والا. اب تمہارے دلوں کے راز کو جاننے والا ہوں. اب ڈالنے کے ٹائم میں تمہاری کیفیت کیوں ڈالتی؟ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے واسطے, یا جہنم کے آگ سے دور ہونے کے واسطے, یا غریبوں کو کھلاتے سے. جب تمنا کو فائدہ ہے, اس میں حاصل ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنے گھر میں کرنا تو 10,000 20,000 روپیہ ہوتا ہے, تو ہمیں لے جب کسی کی اس میں ڈالا لے الے بھیا کر کے تو تمہیں حقدار بن جاتی, وہ حقدار بن جاتی, اس میں تمہیں شامل ہو جاتی, اس کا کھانا کھلانے والے بھی شامل ہو جاتے, یو آر ون آف دی ممبر ہو جاتی اس کے اندر, تمہیں ایڈ کرنے سے. اس کے واسطے نیت اچھی کرو. یہاں یہ نہیں کہ کوالٹی کم ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, اگلے سال یہ کریں, اگلے سال بیمار آ گئے, سب بیمار پڑ گئے, کیا کرتے ہیں؟ آج تمہیں ڈالنے میں ہچمچاہٹ ڈال دیں, اگلے سال گھر میں پورے بیمار پڑ گئے, قرضدار کے قرضدار ہے نہیں. اب ڈالنے میں ایک نیت رہنا کہ میرے آقا کا خاندان مجھے ساتھ دیتا ہے,
مجھے ہر غربت سے دور کرتا ہے اور ہر بیماریاں سے دور کرتا ہے، مجھے صحت تندرستی رکھتا ہے. یہ نیت سے مثال ہے. انشاء